اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جو خطے کی صورتحال ہے، پیٹرول کی قیمتیں 300 سے زیادہ بڑھنے جا رہی ہے فی لیٹر، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کرونا میں صورتحال ہوئی تھی، اگر خطہ اسی طرح جنگ کی لپیٹ میں رہتا ہے تو پاکستان میں بھی کوئی اگر توانائی بحران ہوتا ہے تو پھر ایک ایسا پلان حکومت کی طرف سے شاید دیا جائے کہ گھروں سے آن لائن جو جامعات ہیں وہاں سے اسٹوڈنٹس اور کام جو ہے دفاتر جانے والے لوگ کریں گے، کیونکہ اگر پیٹرول کا بحران ہو جاتا ہے سر، اور یہ صورتحال ظاہر ہے پورے ملکوں کو دیکھنا پڑ رہی ہے، تو پاکستان میں پیٹرول کہا جا رہا ہے کہ 25 سے 30 روپے بڑھے گا اور پھر ہفتہ وار اس کی قیمتیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ نہ صرف تیل بلکہ پوری اکانومی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی یہ تقسیم نہیں ہے کہ ڈیولپنگ کنٹری ہے ادھر کی یافتہ، سارے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس ڈیولپنگ کنٹری پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری پہ زیادہ اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اور پاکستان کیونکہ تیل بھی درآمد کرتا ہے، گیس بھی درآمد کرتا ہے، اور آپ ابھی جو خاص کر ہمیں دینے والے ہیں، قطر نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ تو آپ راستے بند ہیں، ہم آپ کو نہیں مہیا کر سکتے۔ ان حالات میں پاکستان نے کرونا میں بھی سروائیو کیا تھا اور بڑا اچھا سروائیو کیا تھا، اور اب بھی انشاءاللہ پاکستان سروائیو کرے گا، اگرچہ ہمارے پاس اپنے ذخائر بھی موجود ہیں اور ان پہ بھی توجہ دے رہی ہے حکومت کہ ان کی طرف زیادہ توجہ دے کے زیادہ پروڈکشن کی جائے، اور ساتھ ساتھ انرجی سیونگ کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ لوگ ورک ایٹ ہوم بیٹھ کے کام کریں اور گاڑیوں پہ سفر کم کریں، دفتروں میں بجلی کم استعمال کریں، گیس کم استعمال کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک قوم کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور پاکستان ان چیلنج کا پہلے بھی مقابلہ کرتا رہا ہے اور اب بھی انشاءاللہ مقابلہ کرے گا، اور اب دعا کریں کہ دنیا میں امن اور جو کرائسس پیدا ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے کنٹرول کرے، اور جو بھی پاکستان اسلام دشمن جو قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ سر اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، بہت سارے ممالک ہیں جن کی شارٹیج ہے، جن کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے تیل لینے کا اور باقی چیزیں، ظاہر ہے ان کو تو فیس کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے پاس ایک دو روٹ ہیں، لیکن تیل تو ظاہر ہے عالمی منڈی میں جو مہنگا وہ بھی پاکستان کو دینا پڑے گا۔ تو پاکستان میں اگر 300 سے ابو قیمتیں چلی جاتی ہیں اور انرجی بحران پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کتنے عرصے تک یہ فیس کرنا پڑے گا ہمیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہر قسم چیلنجز کا فیس کرتی ہیں۔ یہ گیس کی یہ بجلی کی فیسلٹی آپ ملی ہے پاکستان، اس سے پہلے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب 71 کی وار ہوئی تھی تو وہ بجلی بڑی محدود ٹائم کے لیے گھنٹہ ایک کے لیے ملتی تھی، باقی نہ گیس ہوتی تھی نہ بجلی ہوتی تھی، لوگ نیچرل لکڑی وغیرہ گزارا کرتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ ساری چیزیں وافر ہیں، ہم گزارا کر لیں گے، لیکن یہ میں سمجھتا پاکستان کی حکومت کی طرف سے نہیں ہے کہ نیشنل کرائسس ہے، اور یہ جو قدرتی آفات میں سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس آفات میں جو قومیں اپنے پاؤں پہ انحصار کرتی ہیں وہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم دائم رہتے ہیں، پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ عقیل انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گزشتہ روز اپوزیشن کو دعوت دینے بھی گئے تھے حکومت کی طرف سے کہ کس طرح اس ملک کی صورتحال پہ مذاکرات کے لیے بیٹھا جائے، اور آج ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ حکومت ایک ایسا پلان مرتب کر رہی ہے کہ ورک فرام ہوم کا کہا جا سکتا ہے کہ جو دفاتر جانے والے لوگ ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی جانے والے طلبہ ہیں، تو کیونکہ اگر پیٹرول کی قیمت جو شارٹیج ہوتی ہے اور اس کا بحران بنتا ہے، سٹاکیج جو لوگ ظاہر ہے وہ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور وہ شارٹیج ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جہاں شہریوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہیں پہ یہ جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ جو شہری ہیں گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھروں میں بیٹھ کے اپنا کام کریں، چاہے وہ اسکول جانے والے لوگ ہیں چاہے وہ دفاتر جانے والے لوگ ہیں۔ تو آنے والے جو دن ہیں وہ کافی زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانی عوام کے لیے بھی۔